آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کے متعلق کہ جو جانوروں کی زبان جاننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ مجھے ایسی قوت سماعت عطا کرے کہ میں جانوروں کی آپس کی بولیاں سمجھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس بات کو رہنے دے کہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تو نہیں جانتا کہ کون سی چیز تیرے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان والی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سب جانوروں کی زبان نہ صحیح، بس مجھے میرے پالتو جانور مرغ اور کتے کی زبان سمجھ آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ قدرت عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جا، تیری تمنا پوری ہوئی اور اب تو جانوروں کی بولی سمجھنے لگے گا اور ان دونوں جانوروں پہ تجھے قدرت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو گھر کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا گرا، جسے مرغ اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے اس سے کہا کہ دوست، تو دانہ وغیرہ کھا کر گزارا کر دے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا کہ میاں صبر کرو، خدا تمہیں بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو پیٹ بھر کے کھائیو۔ وہ شخص ان کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ کب تک چلے گا؟ تو جھوٹا ہے، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ بات بھی مالک سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو اونٹ کے نقصان سے بھی بچا لیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا کہ اوئے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا کہ بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر ڈالا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا کہ اے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئی؟ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں گے۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر دیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم و مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں ذبح کریں گے، بس تم پیٹ بھر دینا۔ اونٹ اور خچر اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک ان کی باتیں سن رہا تھا، جب اس نے اپنی موت کے متعلق سنا تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ تمنا چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، پر تو نہ مانا۔ اب تو سن، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ اس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، لیکن گھر پہنچ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بیماری یا نقصان پر افسردہ نہ ہوں، کیونکہ کوئی بیماری یا نقصان آپ کے لیے آپ کے کسی بڑے نقصان سے بچنے کا سبب ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔